الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور نہایت باعزت بلند کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ درود شکر نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نئی اسلامی سال میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نیا اسلامی سال سن 1433 ہجری شروع ہو چکی ہے. گزشتہ ماہ ذوالحجہ میں جو اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا، اس میں ہم اور آپ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کی مخلصانہ قربانی، آپ کے بیٹے کی، آپ کے نور نظر کی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول بھی فرما لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بھی بچا لی، لیکن در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر چکے تھے، اپنے بیٹے کی قربانی کر چکے تھے. ہم نے قربانی کا سبق پچھلے مہینے بھی سماعت فرمائے، اور اسلامی سال کے آغاز میں بھی اس مقدس ماہ میں، محرم الحرام مقدس مہینہ، اس میں بھی ہم بہت عظیم الشان واقعات رونما ہونے کے سلسلے میں ہم سماعت کرتے ہیں، جن میں سر فہرست ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر رخت جگر اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار و فقہ کی شہادت یوم عاشورہ 10 محرم شریف کو بھی ہم سماعت کرتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت مضمر فرمائی کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہو اور اس کی انتہا بھی قربانی سے ہو، تاکہ جو بھی مسلمان وہ اسلامی سال بسر کرے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب و قالب میں یہ ذہن متصور ہو جائے، یہ عقیدہ متصور ہو جائے کہ جب بھی اسلام کامیاب ہوا ہے، قربانی کے ساتھ کامیاب ہوا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کامیاب ہوں، اور یہ سب تمنا ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے اخلاق کی، اپنے اولاد کی قربانی دینی پڑے گی. تب جا کے اسلام جس طریقے سے پہلے کامیابی کی منازل کی طرف طے کر رہا تھا، اسی طرح اس زمانے میں بھی انشاءاللہ اسلام کامیابی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا. This entire Islamic year, and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we have entered into the new Islamic year 1433 after the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It begins with the advent of sacrifice, Muharram al-Haram, the first Islamic month, and it also ended and ends with the sacrifice of Ibrahim Khalil alayhi salam, when he sacrificed his son Sayyidina Ismail alayhi salam, who was taken as a ransom. His life was spared,
by the sacrifice of the ram. But in reality and in actual fact, Hazrat Ibrahim Khalil alayhi salam did sacrifice his son. So what is the wisdom behind the fact that the Islamic year starts with sacrifice, the Islamic year ends with sacrifice? To make us understand that whenever Islam has flourished and prospered, whenever Islam has headed towards success, and it will always do towards success, it is because of the success and the sacrifice of those people who sacrifice their lives, their honor, their wealth, their time for the sake of Islam. And remember one thing, 1400 years have passed, even more than that for Hazrat Ibrahim alayhi salam. And even till today, until Yawm al-Qiyamah, people remember his mission. And this shows that if you sacrifice your time and your wealth and your honor for Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will make you famous in this dunya, and your remembrance will be made in the gathering of the angels with Allah subhanahu wa ta'ala. This is the maqam of the awliya and the salihin. This is the maqam of the sahaba and the ahl bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور یہ واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم سانحہ ہے، ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں اس کی مثال تلاش کرنا چاہیں تو اس کی مثال نہیں مل سکتی. ہم کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حادثے کو اور کسی بھی سانحے کو اتنے غم اور آنسوؤں کے دریا بہانے کے ساتھ یاد نہیں کرتے ہیں جتنا کہ ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، جتنا کہ ہم داستان کربلا کو یاد کرتے ہیں، جتنا کہ ہم شہادت امام حسین کو یاد کرتے ہیں. پتھر دل، جس شخص کے دل میں پتھر والا دل ہوتا ہے، جس شخص کے اندر پتھر والا سخت دل ہوتا ہے، داستان کربلا سننے کے بعد وہ بھی اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. یہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ 1300 سال گزر جانے کے باوجود، بلکہ اس سے بھی زائد سال گزر جانے کے باوجود، پہلے بھی لوگ محرم شریف کی یاد میں امام حسین کی واقعات پڑھتے تھے، آج بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ امام حسین اور ان کے شہادت اور اس کے فلسفے کو، سبق کو یاد کرتے رہیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ زندہ دلیل ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب بھی مسلمان اس صفحے ہستی پر قائم ہوں گے، زندہ ہوں گے، سب شخص، ہر حضرات واقعہ کربلا کو یاد کرتے رہیں گے، اس کے اپنے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس کے سبق کو یاد کرتے رہیں گے، اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ عظیم واقعہ کیوں رونما ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ we will speak about the lessons and the motives and the objectives of the battle of Karbala later on inshallah. یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو اسلام کی عظیم دلیل ہے. یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس میں ہمیں غفلت سے اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ رونما فرمایا تاکہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کر کے اپنے اندر قربانی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کریں. ہم اپنے وقت کی قربانی دیں، ہم اپنے مال کی قربانی دیں، ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے سلسلے میں ان کو پہنچاتے ہوئے ہم ان کی قربانی دیں، اور جب موقع آئے ہمیں جان قربان کرنے کا تو ہم اپنی جان بھی اسلام و سنت کے لیے دیں گے. یہی سبق ہمیں ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے. The purpose of his departure from the blessed city of Madinah Munawwara, مدینہ شریف چھوڑ کر وہ کیوں گئے تھے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے مدینہ شریف چھوڑنا. جو لوگ عمرہ شریف میں جاتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ پھر مقصد زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاتے ہیں، جہاں پہ گرنے والے سنبھل جاتے ہیں، جہاں پہ مردہ لوگ زندگی پاتے ہیں، جہاں پہ گناہ سے لوٹ پوٹ ہونے والے مغفرت کا مژدہ سن کے واپس جاتے ہیں. مدینہ شریف جب جاتے ہیں اور جب رخت سفر باندھتے واپسی کا تو ان کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، جہاں پہ ہم صرف 7-8 دن 10 دن کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ مہینے کے لیے جاتے ہیں، اور جو آخری گھڑی ہوتی ہے الوداع کہنے کی، اس وقت وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں وہ کیفیت، وہ احساسات جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے وہ آخری دن، وہ آخری گھڑی جب وہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نانا جان کے سامنے مدینہ منورہ میں، جس کی ہر گلی کو وہ جانتے تھے اور جس کی ہر گلی ان کو جانتی تھی، جس کی گلی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کے چلاتے تھے آپ کو،
اس مقدس بلد کو، اس مقدس مدینے کو، اس مقدس شہر کو، اس مقدس روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ کے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، آپ کے اسلام کو کونے کونے میں پھیلانے کے لیے آج میں آپ کا آخری دیدار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا ساتھ، ہمارے رفیق رہیں، اس دنیا میں بھی ہمارے رفیق رہے، قیامت کے روز بھی۔ وہ کیفیت کیا ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ایک شاعر کی زبانی ہم سنتے ہیں، کیا خوب کہا ہے، کسی خوب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ ابھی فرماتے ہیں فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ یعنی مدینہ شریف کی جدائی نے مجھے وہ صدمہ پہنچایا ہے، فرقت مدینہ نے وہ مجھے دیے صدمے، کوہ پر پہاڑ پر بھی اگر گرتے تو کوہ بھی تو ہل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائلے در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اور ایک اور شاعر کیا خوب کہتے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، مدینہ شریف سے جدائی کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس مدینہ شریف میں نہیں آئیں گے۔ He knows and he believes that he should not return back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is his final visit to the mausoleum and the tomb of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will never return back to that city in which he was born, in which he was brought up, in the careful upbringing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and with shedding tears, with tearful eyes, he must be saying, روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی حقانیت کے لیے مکہ شریف پہنچتے ہیں، کعبہ شریف کا آخری دیدار کرتے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، آب زمزم نوش فرماتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی فرماتے ہیں، ملتزم سے چپٹ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ تیرے گھر کا آخری دیدار ہے، مولا میں تیرے لیے، تیرے مشن کے لیے، تیری اسلام کی سر بلندی کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، مولا ہمیں کامیابی عطا فرما۔ مدینہ شریف کو الوداع فرمایا، مکہ شریف کو الوداع فرمایا، اور کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے کی سرزمین پر، کوفے کی سرزمین پر وہاں کے جانثار لوگ نے خطوط بھیجے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعد میں ان لوگوں نے غداری کی تھی، بعد میں ان لوگوں نے امام حسین کو بلا کر کے ان کو شہید کروایا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے یزید کے تختے کو پلٹ دینا ہے، مجھے اسلام کی حقانیت، اسلام کی صحیح تصور کو پیش کرنا ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ جتنے بھی لیڈر، جتنے بھی حکمراں مسلمانوں کے آئیں گے کل قیامت کے روز، میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرا سبق تمہارے سامنے رکھا تھا، تم نے اسلام کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ جاتے ہیں کوفہ کی طرف، عراق کی طرف، he is proceeding towards Iraq in order to put the true picture of Islam towards the people, because Yazid had distorted the image of Islam. Yazid was a tyrant leader and oppressor who caused anarchy and bloodshed within the Islamic government, within the Islamic countries. He was the one who used to drink alcohol, who used to fornicate, who used to gamble, who used to have illicit relationships with women. And Imam al-Hussein radiallahu ta'ala was forced by the people of Yazid to pledge allegiance to him. Imam al-Hussein radiallahu ta'ala said to him, by Allah subhanahu wa ta'ala, these immoral characters can never be of an ordinary Muslim, let alone the leader of a Muslim. I can never pledge allegiance to you. If I can pledge allegiance to you, I want you to reform your character and emulate the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then I can give my hand into your hand. And as Hazrat Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala anhu says, in the plain of Karbala they were stopped and they were surrounded by the army of Yazid for 3 days. Khwaja Gharib Nawaz said, what did Imam al-Hussein do? Shah astu Hussein, Badshah astu Hussein, Deen astu Hussein, Di Pana astu Hussein, Sardar nada dast dar dast Yazid, Haqqa ke bina la ilaha astu Hussein. فرماتے ہیں کہ امام حسین بادشاہ ہے، دین کی پناہ گاہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ نہیں دیا بلکہ اپنا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ This is the great lesson of Imam al-Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 72 members of the Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who are the Ahl Bayt? And why do we remember the tragedy of Karbala more than we remember any other tragedy? Because this wasn't an ordinary family, this is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
This was a family کہ جن کے بدن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں سب برائی سے پاک و صاف فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کو اہل بیت سے دور فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ completely cleansed them, the Ahl Bayt, the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, outwardly and inwardly. And what does Allah subhanahu wa ta'ala then say to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? کیا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر کٹھن ماحول کے اندر اسلام کو پھیلایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گالی گلوچ سنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان کے اندر اسلام کی ترویج و اشاعت کی تو اس وقت پتھر کی برسات کی وجہ سے آپ کے نالے میں مبارک خون آلود ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کے اندر گزارتے تھے اپنی امت کے لیے، حتیٰ تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے اندر پھٹن آ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف چھوڑنا پڑا ہمارے لیے، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض ہم سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں، واللہ کچھ نہیں مانگا ہے. لیکن صرف ایک چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک چیز تم اپنی امت سے مانگو، ان کے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے نہیں، ان کے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگو، اے میری امت، میں نے تمہارے لیے راتیں گزاری ہے، میں نے تمہارے لیے پتھر کھائے ہیں، میں نے تمہارے لیے مکہ شریف کو چھوڑا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تمہارے اندر بھی قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جب تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صحیح تصور پیدا ہوگا اور تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. الا المودۃ فی القربى. The only thing that the Prophet ﷺ asked in exchange of the innumerable favors that he extended to us, to the extent that the kuffar of Quraysh came to Abu Talib and they told him, your nephew, he renunciates our idols, he is spreading Islam. We give him one option. We lay to him the wealth of this dunya at his feet. We give him leadership. We give him authority. We hail him as the leader. But tell him one thing, that he doesn't renounce our idols, that he doesn't speak ill about them. What did the Prophet ﷺ say at the end? He said, وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ عَلَى يَسَارِي مَا تَرَكْتُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ دُونَهُ. By Allah subhanahu wa ta'ala, even if they were to put the glory of the sun in my right hand and were to put the moon in my left hand, I would never leave this affair of propagating Islam until Allah subhanahu will make it manifest upon the people, or Allah subhanahu will destroy those who will go against it. Rasulullah never abandoned propagating Islam, never abandoned sacrificing his life for the sake of Islam. What have we done for the sake of Islam? And in exchange of that, the only thing Rasulullah is asking for all of us, for our benefit, is إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, loving his Ahl Bayt. And this is why, اسی لیے حضور فرماتے ہیں, أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ. میرے اہل بیت کی مثال طوفان کے عالم میں کشت نوح کی طرح ہے کہ پورے عالم میں طوفان تھا، پورے عالم میں فتنے تھے، پورے عالم میں پانی کی برسات تھی، پورے عالم میں پانی ہی پانی تھا، لیکن صرف ایک کشتی کے اندر جو سوار ہو چکا تھا وہ کامیاب کی منزل کی طرف رواں دوا تھا، اور وہ کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو چکا ہے وہ کامیابی کی منزل کی طرف رواں دوا ہو جائے گا. The example and the parable of my Ahl Bayt, the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, loving them doesn't merely mean that for 365 days we are in a state of entertainment, we miss our namaz, we are in a state of heedlessness, we forsake the dhikr of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then comes the 10th of Muharram, then comes the blessed sacred month of Muharram al-Haram, and we start shedding a few tears of remorse, hearing the waqiyat, hearing the incidents of Karbala. This is not true mahabba of Imam al-Hussein. The true mahabba of Imam al-Hussein is that when you are at ease and peace
and even when you're faced with calamity, you always remember Allah subhanahu wa ta'ala. He has given us the message that even if you are at the brink of death and the enemy overcomes you, then even in the plain of Karbala, when Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu was in the state of prostration, he did not miss his namaz, and he said, "Oh Allah subhanahu wa ta'ala, this is going to be my final prostration in your court." And then the Yazidis come and slay his head, bless his head from his body. This was the sabak that Imam al-Hussein gave to us. How much do we adhere to this lesson? How much do we implement this lesson? Is it only that we come into the main programs in Masjid Nur Islam, eat the food and go away? No, Imam al-Hussein's mission was not about eating food. Imam al-Hussein's mission was not for one day. Imam al-Hussein's mission was from the day that you were born into this world until you breathe your last from this world. His mission was to follow and emulate the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to pray a namaz on time, to give zakah, to fast, to propagate Islam in whichever form you can. This is the mission of Islam. And this is the mission that Imam al-Hussein radiallahu anhu gave to us, radiallahu ta'ala anhu. The Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, every single one of them, they endured hardships, they endured inflictions, they had calamities before them. For whose sake? For their own sake? No, for our sake, for Islam's sake. Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu, the one whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to put on his blessed shoulders, the one for whom, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was delivering a sermon on the blessed pulpit of Medina Sharif, khutbah ishad farma rahe the Medina Sharif ke andar. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی نفسانی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مسجد نبی شریف کے اندر کھچا کھچ صحابہ کرام موجود ہیں اور دو صاحبزادگان سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی نوجوان کے سردار، چھوٹے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہوئے ممبر شریف اپنا خطبہ ختم فرما دیتے ہیں، ممبر شریف سے نیچے اترتے ہیں، دونوں صاحبزادگان کو، دونوں نواسوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ میرے اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہوں گے، حضور کے ساتھ آخرت میں بھی ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جدا نہیں فرمایا بلکہ ان کے کندھوں کے اوپر سوار فرمایا. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, what a beautiful maqam of Imam al-Hussein and Imam al-Hasan radiallahu ta'ala anhuma. That whilst the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was delivering the sermon on the blessed pulpit, the sermon that is not the words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, he speaks from the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. And he saw Imam al-Hasan and Imam al-Hussein entering the mosque, al-Masjid Nabi al-Sharif in Medina Munawwara. And they were walking. And they fell, and they started to walk again, and they fell again. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ceased the khutbah, ceased the sermon, and for the sake of his grandsons, he came down, he descended from the pulpit, he picked them up and put them on their shoulders. And this shows that anyone who loves the Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, anyone who emulates the sunnah of the Ahl Bayt, anyone who follows in their footsteps, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will make him close to him, and Rasulullah will assist him in his dunya, and Rasulullah will take him by his hand in Yawm al-Qiyamah to Jannah al-Firdaus in the hereafter. This is loving the Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do we think that merely hearing the instance of Karbala is enough? Wallahi no. There are great lessons for us to remember. The first great lesson that we learn from the incident and the tragedy of Karbala is the lesson of sacrifice. Qurbani. اپنے آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو. ہم ہیں کہ اہل بیت کا نام سنتے ہیں، اہل بیت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، کربلا شریف کے واقعات سنتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ وقت کی قربانی پیش نہیں کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو اپنے آنکھوں سے حرام کردہ چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے کانوں کو گانا سننے سے نہیں بچا سکتے ہیں. اپنے پاؤں کو شراب خانوں اور گناہوں کے اڈوں کی طرف جانے سے نہیں روک سکتے. کیا یہ اہل بیت کی محبت ہے؟ Is this the mahabbah of the Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? That Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu, he sacrificed his life and the life of his 6-month child. With the other great noble sacrifices that happened in the plain of Karbala, one of the greatest sacrifices that we can never forsake is the sacrifice of the 6-month-old child of Hazrat Ali Asghar radiallahu ta'ala anhu, of Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala. What happened? For 3 days and 3 nights, they were left hungry.
They were left thirsty. They were at the brink of the river of Euphrates, but they had surrounded it. They didn't let Imam al-Hussein and his family have even a sip of water. They didn't let Imam al-Hussein have any food. And then after a couple of days, his own son, Hazrat Ali Asghar, a 6-month-old child, an innocent child, he was rubbing his heels against the floor out of agony and pain, and his tongue came out of sheer thirst. Imam al-Hussein takes the child out of the tent. In the plain of Karbala, the army of Yazid is waiting for Imam al-Hussein to martyr him. They are thirsty of his blood. Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu says to them, "O army of Yazid, if you do not want to give a simple drop of water to me, I do not care. But look at this innocent child. What has he done to you? What has he got to do with this battle? The battle is between me and you. Give some water to this child." What happens? Look at this sacrifice Imam al-Hussein radiallahu ta'ala. Do we deem that we have become Muslims? أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Do you think this by merely saying we are Muslims, you become Muslims? Wallahi Allah subhanahu will test you with calamities, with inflictions in this dunya and the akhirah. With every single phase of your life, Allah subhanahu wa ta'ala will test you. What greater infliction and calamity that Imam al-Hussein saw in the plain of Karbala. The 6-month-old child in his hand, waiting for people to bring water to him. And instead of the water, they throw an arrow. And the arrow goes and pierces the neck of this 6-month-old innocent child. And then it pierces the shoulder of Imam al-Hussein radiallahu ta'ala. What does Imam al-Hussein? Does he cry? Does he mourn? Does he say, what has happened? He goes and takes that child to the mother of the child and says, "O mother of this child, there are tidings unto you that Allah subhanahu wa ta'ala has even accepted this small sacrifice from us." And in front of him, his own nephew, Hazrat Qasim radiallahu ta'ala, and a youngster, a youth, like us. But how do we spend our young age? In entertainment, in fulfilling our carnal desires. But look at this Imam al-Qasim radiallahu ta'ala anhu, the son of Imam al-Hasan ibn Ali karamallahu wajhul kareem, the nephew of Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu. He fights the kuffar. And then he comes back to Imam al-Hussein, and he is filled with wounds. He's wounded by the kuffar. And he asks Imam al-Hussein, "Ya Ammah, oh my uncle, al-atash, I need water, I need water." Imam al-Hussein radiallahu ta'ala says to himself, "Why can I get the water for him?" How much heart-rendering will that statement be when Imam al-Qasim would have said to his uncle, "Oh Imam al-Hussein, I need water," and Imam al-Hussein is unable to give him even a drop of water. And Imam al-Qasim is then said by Imam al-Hussein, says to him, "Oh my nephew, glad tidings to you. Die thirsty today, and inshallah tomorrow you will drink from the pond of Kawthar from the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." And he gives his life before Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu. Does he cry? Does he lament? Does he miss his namaz because of so much sorrow? No. And then in front of him his own sons, Hazrat Ali Akbar radiallahu ta'ala anhu, Hur ibn Yazid, his friend and his companions, all of them one by one after the other, they martyred on the plain of Karbala. Imam al-Hussein is witnessing this. And he's thanking Allah subhanahu wa ta'ala, and he himself, on the Friday, the 10th of Muharram al-Haram, 61 after the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when the adhan was being called of Jum'ah Salah, and when the enemy had stepped in front of him, on his chest, he said, "Grant me a couple of minutes that I can prostrate before Allah subhanahu wa ta'ala." Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, the one who used to be on the back of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the state of namaz, and Rasulullah would prolong his sajda for him. Now the enemies are standing on his back. He is given respite. He goes into sajda, and an evil and treacherous man takes the sword and detaches his blessed head from his body. For 3 consecutive days, the body of Imam al-Hussein radiallahu is lying in the plain of Karbala, without a kafan, without any coffin. There are horses that trample his blessed body, and it is taken into pieces. It is cut into pieces. Imam al-Hussein's blessed head is put in a spear, and from the spear is the recitation of the Quran. People hear the recitation of the Quran from the blessed head of Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu. What do we know about sacrifice? We cannot sacrifice our time for Islam. We cannot sacrifice our wealth for Islam. When we say come to seek the sacred knowledge, people say, "I've not got any time." And there they are killing their time, wasting their time on social websites, wasting their time socializing. What face will we show to Imam al-Hussein radiallahu yawm al-qiyamah, when he will come with a blood-stained face and say, "Oh Allah subhanahu wa ta'ala,
this 6-month child of mine, I gave in your sake. Oh Allah, ask these people what they have done for Islam. We are following our carnal desires, our shahwat. People fornicating, people taking drugs and alcohol. This was the same thing that Yazid used to do in the opposition. Imam al-Hussein took the strength and went against him. Now this is your choice. Whether you follow Yazid, a treacherous man who used to drink alcohol, who used to fornicate, who used to have illicit relationships with people, who used to gamble, who used to oppress people, who used to seize people's wealth. On the other hand, Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu, in his tent there were people reciting the Quran, people who were reciting the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, people in prostration before Allah subhanahu wa ta'ala, people learning the sacred knowledge, people sacrificing their life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It is your choice which army you want to be in the army of Yazid or in the army of Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu. And one point for our sisters, do you know what Sayyidah Zainab radiallahu ta'ala anha said? Sayyidah Zainab radiallahu ta'ala anha کیا فرماتی ہے؟ جنہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، سب کچھ اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجے کی لاشوں کو دیکھا شہید ہوتے ہوئے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. فرماتی ہے کربلا کے میدان میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی آفت یہ تھی کہ یزیدیوں نے ہمارے سروں سے چادر عفت کو چھین لیا تھا اور ہمارے سروں کے بالوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھا. میں آج سوال کرتا ہوں ان ماں و بہنوں سے جو امام حسین اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سب سے بڑی آفت ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہمارے بال کھل گئے تھے. آج ہماری مائیں بہنیں شادیوں میں جاتی ہے، باہر جاتی ہے، سڑکوں کے اوپر جاتی ہے، یزیدی کردار ادا کرتے ہوئے اپنے چادر عفت کو پھینک دیتی ہے، چاک کر دیتی ہے. What is this lesson that we gain, my sisters and women of Islam? That we, on one hand, we claim to love the Ahl Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we beautify ourselves, makeup. We put makeup on for other people. We take the chadar, we take the headscarf from our heads. We expose our hair for people. We expose our satar for people. This was the same thing that Yazid did in the battle of Karbala against the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if you truly love the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will have to have modesty and haya before Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, one question which will be asked on Yawm al-Qiyamah, regardless of Imam al-Hussein asking it before us, oh Allah subhanahu wa ta'ala, one question which Allah directly will ask us, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said on one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. On Yawm al-Qiyamah, when you stand before Allah subhanahu wa ta'ala, when I and you before Allah subhanahu wa ta'ala, we will resurrect, we will stand before Him, we will be held accountable for everything that we did. You will not move the side. تمہارے قدم ہلیں گے بھی نہیں جب تک کہ تم 4 چیزوں کے سوال نہیں کرو گے. 4 چیزوں کے سوال کے صحیح جوابات نہیں دو گے. نمبر 1 عن عمره فيما افناه. تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. What have you done for the sake of Allah subhanahu your life? What have you done? We'll say, Allah, شب صبح تک سونا تجھے, دن راہوں میں کھونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. Throughout the entire night we used to sleep. In the morning when we used to wake up, we used to indulge in entertainment, in fulfilling our carnal desires, missing our namaz of Allah subhanahu. This is how we spent our life. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. And he will be asked about his young age, shabab. Young age, what did he do when he was young? People will answer Allah subhanahu wa ta'ala, I used to go to the pubs, I used to go to the casinos, I used to fulfill my carnal desires, I used to engage in illicit relationships, I used to miss my namaz. What will you answer before Imam al-Hussein and Imam al-Qasim radiallahu, a same youngster as yourself, who sacrificed his life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And number 3, عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Your wealth, where did you gain it from? Did you gain it from halal means, or did you use fraudulent means to gain your wealth? And where did you spend it on? In which avenues did you spend it on? We will say, Allah subhanahu wa ta'ala, we seized people's wealth, we deceived them, we were doing fraudulent things, we seized people's wealth, and we spent it on entertainment, we spent it gambling, we spent it on alcohol, we spent it in fornication. What will you answer to Allah subhanahu wa ta'ala? And the last question you will be asked in Yawm al-Qiyamah is, وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. Your knowledge, the knowledge that you know that Yawm al-Qiyamah is happening, the knowledge that you will have to answer before Allah subhanahu wa ta'ala, what have you prepared for it on this dunya?
This is a question that we will have to this is an answer. Question that we will have to answer before Allah subhanahu. What have we prepared to answer this question before Allah subhanahu wa ta'ala? Imam al-Husayn has already prepared his answer. He gave his life. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. My namaz and my sacrifice, my life and my death is for Allah subhanahu wa ta'ala. And he proved it on Yawm Ashura in the plain of Karbala. What have we sacrificed for the sake of Islam? This is the question, the answer of which we have to prepare in this dunya before it's too late. May Allah subhanahu wa ta'ala give me and everyone the tawfiq to follow in the footsteps of Imam al-Husayn. And may Allah subhanahu wa ta'ala give me and everyone, especially the youngsters, the passion